ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور سارے کائنات کے آقا حضور تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے نعت پاک کے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم. ہے کون عاشق و شیطان، ہے کون عاشق و شیطان، حضور جانتے ہیں. ہے کون عاشق و شیطان، ہے کون عاشق و شیطان، حضور جانتے ہیں. ہے کون عاشق و شیطان، حضور جانتے ہیں. ہے کون عاشق و شیطان، حضور جانتے ہیں. دلوں کا پاک ارادہ، دلوں کا پاک ارادہ، حضور جانتے ہیں. دلوں کا پاک ارادہ، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور اور بلائے جائیں گے ہم بھی
جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور مانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور مانتے ہیں اور نبی کو جو کہے مردہ وہ خود ہی مردہ ہے نبی کو جو کہے مردہ وہ خود ہی مردہ ہے کون قبر میں زندہ ہے کون قبر میں زندہ حضور جانتے ہیں کون قبر میں زندہ حضور جانتے ہیں دلوں کا پاک ارادہ دلوں کا پاک ارادہ حضور جانتے ہیں اور میرے آقا جو معراج میں گئے کہیے سبحان اللہ سدرا پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ جائیے اب یہاں سے میں آگے بڑھوں یہ میری بساط نہیں یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا بس اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں دلوں کا پاک ارادہ حضور ہر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے رب نے یہ خاص کمال بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد یہ کام کیا کہ حضور جسے چاہیں قیامت کے دن ان کی شفاعت کر رہے ہیں شاعر اسی بات کو کہتا ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور
دلوں کا پا کے ارادہ حضور جانتے ہیں۔ اپنے پاک کو لے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دوسری محفل میں یہاں بیٹھنے کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، کہنا، پڑھنا، سننا، نیازیں کرنا سب قبول فرما۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور آ گیا۔ حضرات محترم، مفسرین اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد کہ قرآن نے یہ کہا کہ تمہارے پاس نور آیا، اس نور سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ حضور کی ذات ہے کہ جس کو میرے رب نے قرآن میں نور کہا ہے۔ اور نور کیوں کہا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہے، انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے بیانات چلتے رہیں گے اس کے تعلق سے باتیں کرتے رہیں گے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نور ہے، اور خدا نے نور کہا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو سب سے پہلے میرے رب نے جس کو تخلیق کیا، جس کو پیدا کیا، وہ کوئی اور شے نہیں، جو سب سے پہلے اگر کوئی وجود میں آنے والی شے ہے اور پیدا ہونے والی چیز ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور یہی نور اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی نہیں تھا، تب بھی نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کائنات کی ہر شے اگر روشن ہوئی ہے تو اسی نور مصطفیٰ کے صدقے سے روشن ہوئی ہے۔ زمین و آسمان روشن ہوئے نور مصطفیٰ کے صدقے، چاند و سورج روشن ہوئے نور مصطفیٰ کے صدقے، فرشتے روشن ہوئے نور مصطفیٰ کے صدقے، عرش و کرسی روشن ہوئے نور مصطفیٰ کے صدقے۔ کائنات کی ہر شے جب کوئی نہیں تھا تب بھی نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اور جب رب نے چاہا کہ اب اس نور کو ظاہر کروں تو رب نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا۔ چاند و سورج پیدا ہوئے اسی نور مصطفیٰ سے، حتیٰ کہ ہر چیز وجود میں آئی، اور جب میرے رب نے زمین و آسمان بنا دیے، میرے اللہ نے عرش و کرسی بنا دیے، میرے رب نے
فرشتوں کو بنا دیا. اس وقت ابھی انسانوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور میرے رب نے کہا تھا کہ اے میرے فرشتوں، میں اپنا ایک نائب زمین کے اوپر بھیجنا چاہتا ہوں، ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں انسان کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے رائے دی تھی کہ اے پروردگار، انسان کو تو پیدا کرے گا، انسان زمین پر جائے گا، خون ریزی کرے گا، تو اے پروردگار عالم انسان کو پیدا نہ کر. میرے رب نے کہا اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. رب نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو رب نے فرشتوں کو بھیجا کہ میرے فرشتوں جاؤ زمین پر اور زمین سے مٹی لے کر آؤ، اور اسی مٹی سے ہم انسان کی تخلیق کریں گے، اسی مٹی سے انسان کو بنائیں گے، اور اسی مٹی سے ہم انسان کو پیدا کریں گے. فرشتے آئے اور فرشتوں نے جیسے ہی زمین سے مٹی کو اٹھایا، مٹی نے کہا فرشتوں کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ اے مٹی، رب نے کہا ہے، رب کا حکم ہے. کہا کہ رب نے کس لیے حکم دیا؟ کہا اس لیے حکم دیا ہے کہ رب مٹی سے انسان کو پیدا کرے گا. مٹی نے کہا اے فرشتوں، رب انسان کو بنائے گا، انسان گناہ کرے گا، انسان فتنہ فساد کرے گا، اور پھر انسان جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جلے گا. اے فرشتوں مجھے رکھ دو، مجھے نہ لے جاؤ. حضرات محترم، مٹی کو رکھ دیا گیا. یکے بعد دیگر فرشتے آئے، جبریل آئے، جبریل نے مٹی کو اٹھایا. مٹی نے کہا جبریل کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا انسان بنانا ہے. کہا ہمیں نہ لے جاؤ، انسان کو بنایا جائے گا، گناہ کرے گا، رب کو ناراض کرے گا، اور اس کے بعد یہی انسان دوزخ کے اندر جلے گا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی دوزخ کے اندر چلنا پڑے گا. مٹی کو رکھ دیا گیا. حضرات محترم، اب آئے میکائیل علیہ السلام، مٹی کو اٹھایا، کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ وہی جواب میکائیل نے بھی دیا. کہا رب نے کہا ہے انسان کو بنانا ہے. مٹی نے کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے، اس لیے اسی مٹی سے انسان کو بنایا جائے گا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کرے گا، دوزخ میں جلے گا. رکھ دو. مٹی کو رکھ دیا گیا. یہ کے بعد دیگر فرشتے آئے. آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی کو اٹھایا. مٹی نے وہی کہا کہ اسرائیل ہمیں رکھ دو، ہمیں نہیں جانا. لیکن اسرائیل نے مٹی کی نہ سنی. مٹی کو لے کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ اے میرے خدا، یہ ہے مٹی، اب تو اس سے جو بھی تخلیق کرنا چاہتا ہے اس کی تخلیق کر. اور میرے رب نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کر دیا. کس سے پیدا کیا انسان کو؟ مٹی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس شے سے بنایا ہے اس چیز کا نام ہے مٹی. انسان کو سونے سے نہیں بنایا، چاندی سے نہیں بنایا، ہیرے و جواہرات سے نہیں بنایا. رب نے انسان کو جس شے سے بنایا وہ ہے مٹی. ہماری اصل مٹی ہے. اسی لیے جب مرنے کے بعد ہمیں اسی مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، اسی مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنائے گئے اور ہمیں اسی مٹی کے حوالے کیا جائے گا. اب آپ دیکھو حضرات محترم، انسان کی حقیقت مٹی ہے، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی کی کوئی حیثیت نہیں. مٹی کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ انسان دن میں کئی مرتبہ اپنے قدم کے نیچے اسی مٹی
مٹی کو روندتا ہے، اسی مٹی پر چلتا ہے اور قدم کے نیچے مٹی کو لیتا ہے۔ مٹی کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی مٹی سے ہمیں بنایا گیا۔ جب ہمیں مٹی سے بنایا گیا تو پھر پاور کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا، تکبر کس بات کا، ابھیمان کس بات کا؟ حضرات محترم، مٹی کی تو حیثیت یہ ہے، انسان کے قدم کے نیچے آ جاتی ہے۔ اب مٹی کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان سونے سے نہیں پیدا کیا گیا، سونا بڑا قیمتی ہے، نہیں، مٹی سے پیدا کیا۔ جب مٹی سے پیدا کیا تو انسان کو بھی مٹی کی طرح رہنا چاہیے، انسان کو بھی مٹی کی طرح رہنا چاہیے، کہ اسے ذرا بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ المختصر یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی پتلے کو جب تیار کر دیا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو جنت کے اندر، تو رب تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اب یہاں سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، آج سے تم جنت میں رہو گے۔ فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کا حکم ہوا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا گیا تو سجدہ کرایا گیا، نہیں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کرایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے جتنی بھی دنیا کے اندر شے تھی، ان سب کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھے تو سب شے کے نام بتا دیے۔ فرشتوں کو جب پوچھا گیا تو منع کیا کہ نہیں، ہم اس شے کا نام نہیں جانتے۔ رب نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، اب آدم کو سجدہ کرو۔ اس لیے سجدہ کیا گیا، اس لیے کہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا، علم زیادہ تھا، جس کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ہمیں یہاں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج بھی اگر ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں، آج بھی اگر ہم علم سیکھیں، آج بھی اگر ہم ایجوکیشن کی طرف بڑھیں، تعلیم کی طرف بڑھے، علم کی طرف بڑھے، تو دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، آج بھی علم کی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ علم انسان کو دنیا کے اندر بڑا بلند کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، علم سیکھنا، تعلیم سیکھنا، یہ ہمارا حق ہے۔ سب سے پہلے تعلیم یافتہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جنہوں نے تعلیم کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے جو شے پوچھی وہ سب شے کے نام بتا دیے۔ اب آدم کون؟ ہمارے باپ، ہمارے دادا۔ اب جو آدم کے پاس ہر شے کا علم ہو، ان کی اولاد علم سے خالی ہو، تعلیم سے خالی ہو، تو پھر وہ اولاد ذلیل نہ ہوگی تو کیا؟ اولاد وہی کامیاب ہوتی ہے جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا کرتی ہے، اور جو اولاد اپنے باپ کے رستے سے ہٹ جاتی ہے۔ باپ کے نقش قدم سے مراد کہ باپ اگر اچھا ہو، نیک خصلت ہو، باپ تعلیم یافتہ ہو، اگر اولاد بھی پھر اسی باپ کی عادتوں پر چلے اور اس کی نیک عادتوں کو اپنا لے تو اولاد بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ باپ کی بری عادتیں لے لیتے چلو باپ نے کہا ہے، باپ کے نقش قدم پر چلو۔ باپ جوا کھیل رہا ہے تو چلو بیٹا بھی کھیل لے، نہیں۔ باپ شراب پی رہا ہے تو بیٹا بھی شراب پی لے، نہیں۔ باپ سود کا دھندا کر رہا ہے تو بیٹا بھی سود کا دھندا شروع کر دے، نہیں۔ اچھی عادت انسان کو بڑا کامیاب کرنا ہے۔ آدم کے پاس علم اتنا تھا کہ اسی علم کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم کو سجدہ کرایا گیا۔ در اصل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم کی پیشانی کے اندر چمک رہا تھا، اور پھر
سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. سارے فرشتوں نے جس شے کو سجدہ کیا وہ آدم کو سجدہ کیا تھا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. اس کے بعد انسانوں کا سلسلہ میرے رب نے شروع کیا اور پھر دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا گیا. یاد رکھے حضرات محترم، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آدم کی پیشانی میں آیا تب انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا. آدم بھی بنے اسی نور کے صدقے، اور آدم کے ذریعے سے پھر حوا علیہ السلام بھی بنائی گئی تو اسی نور مصطفیٰ کے صدقے سے بنائی گئی. کہاں کہاں نور مصطفیٰ کو دیکھو گے، آپ جس شے کو دیکھو وہاں میلاد پاک کا صدقہ آپ کو نظر آئے گا. اور کیا ہے میلاد پاک؟ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں. کون عبدالحق محدث دہلوی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا جنہیں، حدیثوں کا امام جنہیں کہا گیا، وہی عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا کمال دیا، رب کا شکر ہے، لیکن مجھے کسی شے کے اوپر فخر نہیں ہے. میں کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں. میں روزے رکھتا ہوں لیکن مجھے اپنے روزوں پر بھروسہ نہیں. میں دیگر عبادتیں کرتا ہوں لیکن مجھے دوسری عبادتوں پر بھروسہ نہیں. عبداللہ محدث دہلوی کہتا ہے، اے لوگوں، ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے اگر قیامت میں میری شفاعت ہوگی اور قیامت میں اگر میں جنت میں جاؤں گا تو اسی عمل کی وجہ سے جاؤں گا. لوگوں نے پوچھا حضور وہ عمل کون سا؟ کہا نماز نہیں. کہا نہیں، مجھے نماز پر بھروسہ نہیں ہے کہ مجھے میری نماز جنت میں لے جائے. نہیں، روزوں پر بھروسہ نہیں ہے. ایک عمل ایسا ہے کہ میں اس کو بڑی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی عمل پر مجھے بھروسہ ہے. کہا کون سا عمل؟ کہا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر سال 12 ربیع الاول کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتا ہوں. مجھے بس اسی پر فخر ہے اور اسی پر بھروسہ ہے. اگر قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی اور میں جنت میں جاؤں گا تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے جاؤں گا. حضرات محترم، یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے اللہ والے جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا بھروسہ کیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر سال پابندی کے ساتھ کرتے اور اس یقین اور اس امید کے ساتھ کرتے کہ بس یہی عمل ہے میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد منانا، جس کی وجہ سے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا اور رب تبارک و تعالی میلاد مصطفیٰ کے صدقے مجھے جنت عطا کر دے گا. حضرات محترم، یہ میلاد مصطفیٰ بندے کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا کامیاب بناتی ہے. ہم نے میلاد مصطفیٰ کو ایک رسم و ایک رواج کے طور پر سمجھا ہے اور ہم سمجھتے کہ یار میلاد میں کون جائے، بڑا وقت لگے گا، 2 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، وہاں جا کر کیا کریں گے. لیکن یاد رکھو، جو مصطفیٰ کا میلاد سنتا ہے، پڑھتا ہے، میلاد مصطفیٰ میں جو آتا ہے، میرا رب اسے کیسا انعام دیتا ہے، کیسا انعام دیتا ہے. ذرا یہ بھی سنیں. ہم کہتے ہیں کہ یار میلاد مصطفیٰ میں کیوں جائیں، اور دوسری ایک بات کہہ دوں، یاد آئی تو یاد رکھے میلاد مصطفیٰ میں آنے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. ہم اس کی اہمیت سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی حضور کے میلاد میں آؤ، پورے سال میں کہیں بھی ہو، یہی نہیں کہ صرف 12 دن، کہیں بھی مصطفیٰ کا میلاد ہو، وہاں جاؤ تو باوضو جایا کرو، وضو کے ساتھ جایا کرو. اس
لیے کہ جب بندہ اس کیفیت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے اسے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہی میلاد مصطفیٰ، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، اور میرے نبی باہر آئے تو چند صحابہ آپس کے اندر کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے آپس میں۔ حضور ان صحابہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کہ میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا میرے صحابہ کس بات پر شکر ادا کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا اور ایمان عطا کیا، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے پیغمبر کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے بیچ میں بھیجا، آپ آئے یا رسول اللہ، آپ کے صدقے سے ہمیں ایمان بھی ملا، قرآن بھی ملا اور اسلام بھی ملا۔ کیا باتیں کر رہے تھے صحابہ؟ آپس میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حضور کو ہمارے بیچ میں بھیجا۔ یہی حضور کے آنے کا تذکرہ صحابہ بیان کر رہے تھے۔ اب دیکھو کتنی برکتیں ہیں، معمولی نہ سمجھے اس کو۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ کیا اس بات کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم یہی بات کر رہے تھے جو ابھی ہم نے آپ سے کہی، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم آپس میں نہیں کر رہے تھے، بس اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا ہے میرے صحابہ کیا اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی خاص بات ہے۔ اب میلاد پاک کتنی خاص ہے کہ میرے نبی صحابہ سے قسم کھلوا رہے ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں۔ میرے صحابہ اس بات پر قسم اٹھا سکتے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم جو آپس میں بات کر رہے تھے کوئی اور بات نہیں، بس یہی ذکر کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس خدا نے ہمیں اسلام دیا، آپ کے ذریعے سے دیا، اور آپ جیسے پیغمبر کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ صحابہ نے اتنا کہا میرے مصطفیٰ مسکرا اٹھے، حضور مسکرا دیے اور کہا میرے صحابہ ایسی بات نہیں کہ مجھے تم پر یقین نہیں، اس لیے میں نے قسم تم سے اٹھائی۔ تو میں نے تمہیں قسم کے لیے کہا، قسم اٹھائی اس لیے نہیں کہ مجھے آپ کی باتوں پر بھروسہ نہیں، آپ پر یقین نہیں، آپ کی باتوں پر بڑا یقین ہے، بڑا بھروسہ ہے، لیکن قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ لوگ جان لے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا کتنا قیمتی ہے۔ کہا قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں اپنے حجرے میں تھا تو اسی وقت جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر چند آپ کے غلام بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، اور آپ کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے، اللہ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور میرے رب نے انہیں بخشش کا پروانہ دے دیا ہے، میرے رب نے انہیں بخشش کا پروانہ دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، تمہیں خود خدا پسند فرماتا ہے اس وجہ سے کہ تم میرا ذکر کر رہے ہو، میرا چرچا کر رہے ہو، تم میرا میلاد بیان کر رہے ہو۔ اے عاشقان مصطفیٰ ہم یہاں کسی اور کا ذکر نہیں، یہاں ہم ذکر اپنے نبی کا کر رہے ہیں، اپنے مصطفیٰ کا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ ذات
ہی ایسی ہے کہ جس کے صدقے میرے رب نے ساری کائنات کو جلوہ گر فرمایا۔ اور شکر ادا کرو کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہم ہر سال تو مناتے ہیں، ہر سال تو حضور کے میلاد پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس سال رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس سال کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک یادگار اور سنہرا موقع دے دیا۔ کاش اگر اس سال میلاد کے اوپر خوشیاں منا لی زیادہ، ہو سکتا ہے کہ اسی میلاد کے صدقے میرے مولا دنیا بھی ہماری کامیاب بنا دے اور آخرت بھی کامیاب بنا دے۔ ہر سال تو میلاد مناتے ہیں، لیکن اس سال اگر یادگار بنا لیا، اس لیے کہ اس سال کا میلاد 1500 سالہ میلاد ہے مصطفیٰ۔ اگر 1500 سالہ میلاد پر، نبی کی آمد پر، اس وجہ سے کہ میرے نبی کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے 1500 سال ہو گئے، بس اس پر تم نے خوشیاں منا لی، ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہیں میسر ہو یا نہ ہو۔ 1500 سال کمپلیٹ ہوئے، 1500 سال کے بعد ہو سکتا ہے زندگی میں میلاد نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ 1500 سال تو ملے، ہو سکتا ہے 1600 سال کمپلیٹ ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے، 1700 سال کمپلیٹ ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے، حضور کی میلاد کے 1800 سال کمپلیٹ ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے، حضور کی میلاد کے 2000 سال کمپلیٹ ہوں گے تو ہم نہیں ہوں گے، لیکن اس سال اگر 1500 سال لا یہ موقع ملا حضور کے جشن ولادت منانے کا، تو اس کو اتنی خوشیوں کے ساتھ مناؤ کہ اس سال کی خوشی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس سال کی 1500 سالہ میلاد کی خوشی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خوشی کا سبب بن جائے۔ اس سال کی میلاد پاک منانے کی خوشی ہمارے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنے کا سبب بن جائے، خدا کی خوشنودی کا سبب بن جائے۔ اگر خوشیوں کے ساتھ اس سال حضور کے میلاد کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منا لیا، 1500 سالہ میلاد کے اوپر میرا یقین، میرا وجدان اور میری محبت یہ کہتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جو بھی محبت کے ساتھ کرتا ہے، میرا رب کبھی اس کی محبت کو ناکام نہیں کرتا، میرا رب اس محبت کرنے والے کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم بھی اسی محبت کے ساتھ یہ 1500 سالہ ذکر منا لے، اللہ تعالیٰ اسی ذکر کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے دے گا۔ تو منانا بڑا ضروری ہے۔ اب کیسے منائیں گے؟ 11:30 بجے پروگرام میں آ کے کیسے منائیں گے؟ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائیں، بڑی خوشیوں کے ساتھ منائیں۔ وقت کے اوپر آؤ، آپ کثیر تعداد میں آتے اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن وقت کے اوپر آؤ، اور وقت کے اوپر تاکہ پروگرام مکمل بھی ہو جائے، اور اتنی کثیر تعداد میں آؤ، زیادہ سے زیادہ حضور کے میلاد کے اندر شرکت کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرو، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آؤ، اس لیے کہ یہی محبت ہے جو ہمارے بزرگوں نے اسی محبت کو قائم کیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا، عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے کسی عبادت پر بھروسہ نہیں، عبادت ہر سب عبادت تسلیم ہے، ہر عبادت کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے سب سے زیادہ کسی عبادت پر بھروسہ ہے تو مصطفیٰ کے میلاد پر بھروسہ ہے۔ اسی میلاد کے اندر زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں آؤ، اور مصطفیٰ کے یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی میں آ کر خوشیوں کا اظہار کرو، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آؤ اور محبت کا ثبوت پیش کرو۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گھروں میں بھی نبی کی ذات پر درود پاک پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکے نیازوں کا اہتمام کرو، جتنا زیادہ ہو سکے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر 1500 سالہ میلاد کے خوشی کے اندر بھلائی لوگوں سے
حسن سلوک کرو، اچھے لوگوں کے کام آؤ، اچھے کام آؤ، بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے بس اسی حیثیت کے ساتھ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی میلاد کے صدقے اگر تم نے بس یہی کام کر لیا، میرا مولا اسی میلاد کے صدقے تمہیں وہ دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو منانا ہے، مناؤ گے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناؤ۔ اور یاد رکھے حضرات محترم کہ اللہ تبارک و تعالی محبتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہماری جو یہ محبت ہے، ہم نے یہ میلاد پاک کو سجایا ہے، ہر سال یہ جشن رکھتے، کس وجہ سے رکھتے؟ حضور کی محبت میں، حضور کی محبت کے اندر رکھتے ہیں، نیازیں کرتے کس وجہ سے؟ حضور کی محبت میں۔ جھنڈیاں لگاتے کس وجہ سے؟ حضور کی محبت میں۔ گھروں کو سجاتے ہیں، علاقوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، کس وجہ سے؟ حضور کی محبت میں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی محبتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہو تو میرا رب اس محبت کو ضرور قبول کر دیتا ہے۔ اور رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے نبی کو راضی کر لو۔ جس نے اپنے نبی کو راضی کر لیا اس سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ جس نے میلاد پر خوشیاں منا لی، جس نے محبوب کے اخلاق پر عمل کر لیا، جس نے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کر لیا، جس نے اپنے نبی کی سیرت پر عمل کر لیا، پھر میرے حضور بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جب حضور راضی ہو جاتے ہیں تو پھر خدا بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، بس بتانے کا مقصد اتنا ہے آپ لوگوں سے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ کثیر تعداد میں آئیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں، وقت کے اوپر آئیں اور میلاد پاک کے فیضان سے محروم آئیں۔ بس آج انشاءاللہ یہیں اپنی تقریر کو مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ کچھ باتیں اور بیان کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے میلاد کے فیضان سے مالا مال فرما، حضور کے میلاد پاک کی برکت عطا فرما، دین و دنیا کی بلائیں عطا فرما۔ آمین۔ و علینا السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔